السلام علیکم۔ بادشاہوں کے دربار۔ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ جب شاہ فیصل مرحوم کی دعوت پر شاہی محل کے کمرے ملاقات میں داخل ہوئی تو بہت دیر تک اس کی چھت اور در و دیوار کی طرف حیرت اور استعجاب کے ساتھ دیکھتے رہے۔ شاہ فیصل نے جب اس کا سبب پوچھا تو مولانا یوں گویا ہوئی، میں نے بادشاہوں کے دربار کبھی نہیں دیکھے، آج پہلا تجربہ ہے، اس لیے محو حیرت ہوں۔ میں جس سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں وہاں اب بادشاہ نہیں ہوتے، لیکن تاریخ کا ایک ایسا دور بھی تھا جب وہاں بھی بادشاہ حکومت کرتی تھی۔ میں نے تاریخ میں ایسے بہت سی لوگوں کا بارہا تذکرہ پڑھا ہے۔ آج اس دربار میں آیا ہوں تو ایک تقابل میں کھو گیا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں ہمارے ہاں بھی ایک بادشاہ گزرا ہے۔ آج کا بھارت، پاکستان، سری لنکا، برما اور نیپال اس کی حکومت کا حصہ تھے۔ اس نے 52 سالہ عہد اقتدار میں 20 برس گھوڑے کی پیٹھ پر گزارے۔ اس کی دور میں مسلمان آزاد تھے، خوشحال تھے، ان کے لیے آسانیاں تھی، لیکن بادشاہ کا حال یہ تھا کہ وہ پیون لگے کپڑے پہنتا، وہ قرآن مجید کی کتابت کر کے اور ٹوپیاں بنا کر گزر بسر کرتا، رات بھر اپنے پروردگار کے حضور میں کھڑا رہتا، اس کے دربار میں اپنے آنسو کا نذرانہ پیش کرتا۔ اس وقت مسلمان حکمران غریب اور سادہ تھے اور عوام خوشحال اور آسودہ۔ آج آپ کا یہ محل دیکھ کر خیال آیا سب کچھ کتنا بدل گیا ہے۔ آج ہمارے بادشاہ خوشحال ہے اور بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ فلسطین میں بے گھر ہے، کشمیر میں ان کا لہو ارزاں ہے، وسطی ایشیا میں وہ اپنی شناخت سے محروم ہے۔ آج میں نے آپ کے محل میں قدم رکھا تو اس تقابل میں کھو گیا۔ جب سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ خاموش ہوئی تو شاہ فیصل کا چہرہ آنسو سے تر ہو چکا تھا۔ اب ان کی باری تھی، پہلے ان کے آنسو نکلے، وہ آبدیدہ ہوئی اور پھر حج کی بن گئی۔ اس کے بعد وہ زار و قطار رونے لگے۔ وہ اتنی بلند آواز سے روئی کہ ان کے محافظوں کو تشویش ہوئی اور وہ بھاگتے ہوئے اندر آ گئے۔ شاہ فیصل نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کو کہا۔ پھر سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ سے مخاطب ہو کر بولے، وہ بادشاہ اس لیے ایسے تھے کہ انہیں آپ جیسے ناصح میسر تھے۔ آپ تشریف لاتے رہیے اور ہم جیسے کمزور انسانوں کو نصیحت کرتے رہیے۔